دیکھو ایمان کی بات دل کو تازہ کر دیتی ہے اور بار بار یہ سننے کے لائق ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بندہ کہتے مجھے معلوم ہے جی، معلوم ہونے کے بعد پھر بار بار اللہ کی بات جب آپ کے سامنے آئے گی آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور مشکلات آسان ہو جائیں گی، کیونکہ زندگی کا مقصد پتہ چل جائے گا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارے بنانے والے نے ہمیں کیوں بنایا ہے اور ہماری منزل کیا ہے، مرنے کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے. کتنے لوگ تھے جن کو ہم جانتے ہیں مر گئے، چچا تایا والد دادا، واپس نہیں آئے اور کوئی واپس نہیں آتا ہے. اس دنیا کے لیے ہم حالانکہ کتنا کچھ کرتے ہیں اس کو بناؤ سنگار کرنے کے لیے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی اس دنیا میں واپس نہیں آتا ہے. قیامت آئے گی، نئی دنیا بنے گی، حساب کتاب ہوگا، ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے، ایک نے جہنم میں جانا ہے. جنت ایسی جگہ ہے، آپ ذرا غور کریں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ پہنچے ہمیشہ کی جوانی، کوئی بڑھاپا نہیں، آپ کا حسن خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی، کوئی وہاں بیماری نہیں. یہاں دنیا میں کتنی بیماریاں آتی ہیں، وہ جنت ایسی جگہ ہے کوئی بیماری ہے ہی کوئی نہیں، اسپتال ہی کوئی نہیں، اندازہ لگائی. ہمیشہ کی خوشیاں، کوئی پریشانیاں نہیں، نہ نوکریاں تلاش کرنی پڑیں گی، نہ کوئی مزدوریاں کرنی پڑیں گی، بلکہ یہ نماز روزہ بھی نہیں ہوگا وہاں. یقین کریں یہ چیزیں اللہ ختم کر دے گا، کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں. اس دنیا میں جو ہم نے عمل کیے ہیں اسی کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے. آج کا بڑے سے بڑا بادشاہ وہاں ہمیشہ کی آگ میں رہ سکتا ہے، تو کیا فائدہ اس بادشاہی کا اگر وہ 1,00,000 سال بھی بادشاہی کرے اور پھر اس کو بتایا جائے تم ہمیشہ کی آگ میں رہو گے. بتاؤ میرے بھائیوں فائدہ کیا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی 1,000 سال بھی غریب رہا ہے، مسکین رہا ہے، مزدور رہا ہے، لیکن اس زندگی کے بعد اس کو ہمیشہ کی بادشاہی مل جائے تو بتاؤ ساری پریشانیاں بھول جائے گا. صرف میں یہ یاد دہانی کرائیں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اس زندگی کے لیے کچھ فکر کریں. بس آپ معمولی سی بھی فکر کریں گے نا، یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھول دے گا. اصل خسارے میں وہ ہیں جو بالکل بھول گئے، جن کو پرواہ ہی نہیں ہے، بس صرف دنیا کا کوئی فائدہ ملے کہتے اللہ کا بڑا شکر ہے، دنیا کا کوئی نقصان میں ہائے مارے گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کی مہربانی اس کے اوپر ہے جس کو ایمان کی سمجھ ہے، جس نے دنیا میں اپنے رب کو پہچان لیا ہے کہ میرا ایک رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے. وہ چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں، اور وہ چھوڑ دے تو پھر کوئی پکڑنے والا نہیں. یہ ذہن میں ہر وقت اگر رہے اپنے رب کے بارے میں، مشکل مصیبت میں اپنے اللہ کو پکارنا ہے، ہر مانگ اس کے سامنے رکھنی ہے، دنیاوی ہو، آخرت کی ہو، اپنے لیے ہو، بچوں کے لیے ہو، اپنے ملک کے لیے ہو، قوم کے لیے ہو. اپنے مالک کو پکارنا ہے، اپنے رب کو پکارنا ہے. اور مالک نے کہا کہ دیکھو اس رب کو چھوڑ کر اگر آپ نے کسی اور کو پکارا نا، چاہے وہ کوئی ہے، اس کو گویا آپ نے میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے. اور اگر اللہ کے بندوں کو، جو بندے گزرے ہیں، بہت زبردست قسم کے بندے گزرے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، رسول جتنے گزرے جن پر کتابیں، یہ اللہ کے بندے تھے، یہ بندگی کرتے تھے، ڈرے رہتے تھے اپنے مالک اور خالق کی ناراضگی سے، اور لوگوں کو ہر دور کے اندر انہوں نے یہی تعلیم دی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، لوگو اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اور لوگو تمہارا اور میرا رب اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا تھا تمہارا اور ہمارا باپ اللہ ہے نا، کیا کہا تھا؟ ربی و ربکم، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی اسی طرح رب ہے، اسی کی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. لیکن بعد والوں نے کیا کیا بتائیے، بڑے بڑے علماء تھے ان کے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. اور جب قرآن میں آگے بتایا کہ اللہ کا نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے، کہتے تھے یہ بات تو پہلے کبھی سنی ہی نہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام یہی کہہ کے گئے تھے. بالکل یہی بات ہے، آج ہماری قوم اس جگہ پر آ گئی ہے، اگر ان کو ایمان کی باتیں بتائی جائیں تو کہتے ہیں یہ باتیں تو ہمارے علماء نے کبھی بتائی نہیں، یا ہم نے کبھی سنی ہی نہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام پوری زندگی اسی کی خاطر لڑتے رہے، لوگوں سے جھگڑا کرتے رہے اسی بات کے اوپر کہ لا حکم الا واحد، اللہ تمہارا ایک ہے. ابراہیم علیہ السلام کو نہ پکارو، وہ اللہ کے رسول ضرور ہے لیکن پکارنے کے لائق نہیں ہے. ان کو مدد کے لیے پکارا جائے، ان کی نظر و نیازیں کی جائیں، ان کا واسطہ وسیلہ دیا جائے، یہ نہیں اللہ چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ تم ہر شرک کو چھوڑو اور اپنے مالک اور خالق کے بندے بن جاؤ. یہی بات آج ہمارے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی وہ ہے جو ہر شرک سے بیزار ہے اور صرف اپنے مالک اور خالق کو پکارتا ہے.
باقی جو اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، کوئی یا علی مدد پکارتا ہے، کوئی یا رسول مدد پکارتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہے، یاد رکھیے۔ چاہے ہزار مفتی ان کو فتویٰ دے دے کہ تم اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو، پکارو یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کوئی مدینہ ریاست بنانے کا جاسا دے رہا ہے، کوئی نظام مصطفیٰ کہتے لے آئیں گے، اور نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی پکارے نہیں لگیں گی، کسی اور کی نظر و نیازیں نہیں ہوں گی۔ آج جو ہماری قوم کر رہی ہے، بتائے کوئی گھوڑے کو پوج رہی ہے، کوئی گائے کو پوج رہی ہے، کوئی مزار کو پوج رہی ہے، گنبد رکھ کے چوکوں میں ابھی ڈانس کریں گے، اور یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ انہی کو کافر و مشرک کہتی ہے اللہ کی کتاب، اگر آپ پڑھو تو خود پڑھو ترجمے کے ساتھ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسی قوم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آج کے دور میں۔ بہت تازہ کتاب ہے، اب کسی کتاب نے نہیں آنا، یقین کیجیے۔ آج اگر کوئی رسول آتے، کوئی کتاب اترتی تو ان کو کافر مشرک کہتے کہ بے ایمانو، تمہیں یہ کس راستے پر چڑھا دیا، کس مزاروں کو پوجا کرتے ہو، پیروں کے پجاری ہو، تعویذ گنڈے پہننے والوں، امام زامن باندھنے والوں، تمہارا رب سے کیا تعلق ہے؟ پہلے رب سے تعلق مضبوط کرو، پھر نمازیں قبول ہوتی ہیں، پھر روزہ قبول ہوتا ہے، پھر عمرہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر حج قبول کرتا ہے۔ اور اگر یہ تعلق اللہ کے ساتھ آپ کا نہیں ہے، یقین کیجئے میرے پیارے بھائیو، چاہے آپ کو بات اچھی لگے یا بری، میں صاف آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی بات یہ کان سنیں کہ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو نہ نمازیں قبول ہیں، نہ روزے قبول ہیں، نہ عمرہ قبول ہے، اور نہ حج قبول ہے، بالکل اللہ تعالیٰ سب کچھ برباد کر دے گا۔ اور اگر یہ ایمان قائم ہے تو یقین کیجیے ایک دن آئے گا چور، قاتل، ڈاکو اور جھوٹے فریبکار کو بھی اللہ تعالیٰ جا کے معاف کر دے گا، لیکن اگر وہ مومن ہے تو۔ اگر مومن نہیں ہے، تہجد گزار ہو، تبلیغ کرنے والا ہو، جہاد کرنے والا ہو، کچھ بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک، آپ نے وہ بات کو غور سے سنا ہے، دلچسپی کے ساتھ مجھے محسوس ہوا۔ اللہ آپ کو ایمان خالص عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یعنی ایمان خالص پر موت دے، آخری سانس آئے اور وہ والا ایمان ہو جس کو ہمارا رب ایمان کہتا ہے۔ ورنہ اگر وہ ایمان نہیں ہے، اگر کہ رب ایمان نہیں کہتا ہے، پوری دنیا ایمان کہتی ہے، ہم خود اپنے آپ کو ایماندار، فائدہ کیا اس چیز کا؟ اور اگر پوری دنیا آپ کو بے شک لعن طعن کرتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے، لیکن آپ کا رب آپ سے راضی ہے، ہمارا رب آپ سے ہم سے راضی ہے، وہ اس کو مومن کہتا ہے، تو بتاؤ اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس خوش قسمتی کے ساتھ ہمیں ملائے، اور ہر محرومی سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔